अस्सलाम वालेकुम। आदिल राजा से मुतल्लिक जो उनसे ना खबरें आ रही हैं कि जी अरेस्ट कर लिया गया है, कोई कह रहे हैं यानी कि पुलिस ने जेर तहवील ले लिया है। असल में अरेस्ट यहाँ पे थोड़ा सा यूरोप के जो है ना डिफरेंट लॉज हैं, यूके के डिफरेंट लॉज हैं, यानी कि यहाँ जर्मनी के, इटली के, फ्रांस के मुख्तलिफ लॉज हैं। अच्छा, ये खबर जो उनसी है ना सोशल मीडिया पे चलना शुरू हुई और फिर हर तरफ से चल रही है। फिर ये घर जो है उनके से अगर पूछा जाता है, वो कहते हैं कई घंटों से राब्ता नहीं हुआ। और ऐसा जो था ना आदिल राजा के बारे में कि घर वालों ने ये स्टेटमेंट दी हो, ये बहुत दफ़ा हुआ है। यानी कि जब भी कोई छोटी मोटी इतला होती है या वैसे पूछा जाता है तो वो ये इतला देते हैं। अब इसके देखे पहलू जो उनसे ना अभी तक तस्दीक जो उनसे ना मेरे इल्म में नहीं आया कि तस्दीक की हो पुलिस अथॉरिटी ने कि भाई हमने उनको ज़ेर तहवील लिया है या अरेस्ट किया है, जो भी है। वहाँ का लाज को थोड़ा सा अगर हम समझें तो ऐसा नहीं है कि किसी के बारे में कोई कंप्लेन गई हो और वो जाके उसको हथकड़ी लगा के ले जाए ना। जो इनिशियली मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि पहले से कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही हो या इंक्वायरी हो या कोई तहकीकात इस तरह की इस नोयत की हो रही हो कि जो मामलात को ख़राब कर सकती हैं, तो वो एक अलहदा बात है। या कोई ऐसा मामला हो कि जो यूके के अंदर वो उसकी यानी कि एक्टिविटीज़ ऐसी हों कि जो यूके को डिस्टर्ब कर रही हों, तो वो एक अलहदा बात है कि उसके अंदर वो बड़ा स्वेयर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी तमाम एविडेंसेस उनके पास होंगे। अब ये जो है ना आदिल राजा, देखिए एक यूट्यूबर बेबुनियाद मन गढ़ंत सिर पैर की, और इवन मैंने आज तक वैसे उसके कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई 1 मिनट का भी कोई क्लिप देखा हो। हाँ, कभी टोटे टोटे कोई सामने आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि यार ये क्या, इस कदर झूठा और बददियानत आदमी जो ना मैंने नहीं देखा कि वो पाकिस्तान की जो फौज है ना उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें बता रहा होता है। वो कहते हैं कि वो मेजर है और वो रिटायर्ड। ओह माय गॉड, मतलब वो ऐसी बातें बता रहा होता है कि जो जिनसे ना अकल उसको तस्लीम नहीं करती। ठीक है ना, कुछ तो देखे ना, हमारे इर्द गिर्द सारे लोग होते हैं, वो बताते हैं डिसिप्लिन किस किस्म का किस किस्म का नहीं। जहां पर इख्तलाफ आता है वो एक ही है कि जब ये सियासत के अंदर मुदाखलत करते हैं, जब ये कारोबार के अंदर मुदाखलत करते हैं, तो वहां पे जो है ना तकलीफ शुरू होती है और फिर उसके ऊपर रेजिस्टेंस आती है। लेकिन क्या एज अ डिपार्टमेंट ये कोई ऑर्गेनाइज्ड है? बहुत जबरदस्त किस्म का। क्या ऐसा है कि कोई उनका अगर जो लेट सपोज कोई उनका जर्नल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कोई गलत काम कर रहा हो तो आप उसके अगेंस्ट चले जाएं, और वो कोई गैर जरूरी मतलब कोई काम कर रहा हो तो उसके खिलाफ आप चले जाएं तो कोई पूछगछ ना हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं ये नहीं जानता कि चीफ या 4 स्टार के बारे में नहीं जानता, लेकिन 3 स्टार तक के बारे में। अब मैं उसकी एक आपको मिसाल भी देता हूँ। जनरल यूसुफ खान और क्या कहते हैं मुशर्रफ का दौर, उनका कोई रिश्तेदार था, वो कराची के अंदर था, और उसने जो ना क्योंकि वो रिश्तेदार था तो उसने कुछ मोहल्ले में काफ़ी ठीक ठाक बदमाशी कर ली, कोई मतलब लड़ाई झगड़ा कोई इस तरीके के काफ़ी जो ना उसने काम किए। और एक जानने वाले थे मेरे साथ, यानी कि जो उनका कोई आगे वो कोई जानने वाला था, वो कराची से आया हुआ था रावलपिंडी में, और रावलपिंडी में जनाब वो कह रहा था कि मैं अब वापस जाऊंगा तो मेरे खिलाफ जो ना कोई पर्चा वर्चा हुआ या पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और मैं बड़ा परेशान हूँ। तो उस साहब को मैंने खुद भी देखा कि वो ये सारा किस्सा बयान कर रहे थे, यानी कि वो मेरे दोस्त के पास थे तो वो बयान कर रहे थे। तो वहाँ पे फिर एक जो और साहब थे वो इन मामलात को समझते थे, मैं उनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो उन्होंने बताया कि नहीं यार, ऐसा नहीं है कि जनरल यूसुफ खान का वो रिश्तेदार है और जनरल यूसुफ खान की बेस पर वो ये काम कर रहा है, जबकि मार्शाल्लाह मुशर्रफ का दौर है, तो ऐसा नहीं है मुमकिन कि भाई वो मतलब मोहल्ले में बदमाशी उसने शुरू की है। वो कहता है यार SHO तो जनाब वो उनका फ़ोन करते हैं, वो SHO आ जाता है, हमारी ऐसी तैसी फेरी हुई है, जबकि नाजायज़ हमारे साथ ज्यादती हो रही। आप बिलीव करें कि एप्लीकेशन लिखवाई गई और रावलपिंडी के अंदर जो ना जो एक इनका ISPR का इदारा है उसको दी गई कि ये है मामला और मैं कराची से यहाँ पे आया हूँ। उसको हौसला दिया गया कि नहीं, तेरे साथ ज्यादती हो ही नहीं सकती, ये बड़ा डिसिप्लिन इदारा है। उन लोगों ने कहा कि अच्छा तो आप जो है ना यहीं पे रहे, हम 24 घंटे में आपको बताते हैं।
24 گھنٹے چھوڑیں، صبح کا ٹائم تھا 10-11 بجے کا، انہوں نے شام کو 4-5 بجے کہا کہ آپ آئیں، اور کہا کہ بالکل ہم نے پتہ کیا ہے کہ وہ ایک شخص ہے جو کہ جنرل یوسف خان کا رشتہ دار ہے، اور اس نے وہاں پہ انی ڈالی ہوئی ہے، محلے میں بدماشی کی ہوئی ہے، لیکن اب ہمیں کنیکٹ نہیں ہو پا رہا کہ جنرل یوسف خان وہ کس طرح سے اس کے ساتھ جو ہے نا ملوث ہے، یا اس نے کیا کوئی کہا ہے، کیا اس نے تھانے میں اپروچ کی ہے۔ یہ تو تھانے کا جو ایس ایچ او ہے وہ اس یعنی کہ اثر کی وجہ سے اس کا یار دوست بلی بن گیا، اور یہ ساری بدماشی وہاں پہ ہو رہی ہے، کنیکٹ نہیں ہو پا رہا، لیکن آپ خاموش رہے، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ہم بالکل دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہفتے کے بعد یا 10 دن کے بعد کچھ ایسا ہوا، یہ کراچی چلا گیا تھا واپس، لیکن اس کو منع کر دیا گیا کہ بالکل اپنے گھر میں بھی کسی دوسرے شخص کو نہیں بتانا کہ ہم واچ کر رہے ہیں، لیکن تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور اگر کوئی زیادتی ایسی کوئی خاص ہوئی تو ہم ایکشن لے لیں گے۔ میں آرگنائزیشن کے حساب سے بتا رہا ہوں، وہ بندہ تو کوئی 10-12 دن کے بعد واپس آیا تو کیا کہتے ہیں آگے اس نے یہ بتایا، کہتا جی کوئی 1-2 دن پہلے مجھے جو نا وہاں پہ بلایا تھا، جو وہاں کا فوج کا کوئی ادارہ ہے، اور وہاں پہ بتایا کہ ہم نے پتہ کر لیا ہے، اس میں جنرل یوسف خان کسی طریقے سے کسی بھی زاویے سے اس کو پتہ بھی نہیں ہے، ہاں اس کا رشتہ دار ہے، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں ایس ایچ او نے اور انہوں نے آپس میں مل کے کیا۔ اگر جنرل یوسف خان شریک ہوتا تو ہم اس پہ ایکشن لے لیتے، اتنی اس کو آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جو باجوہ ڈاکٹرائن تھی وہ ایک پورا پروجیکٹ تھا، تو اس لیے آپ جو مرضی شور ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ ایک آرگنائزڈ موو تھی، نواز شریف کو نکالنا ایک آرگنائزڈ موو تھی، اس کے اندر سب شریک تھے۔ الیکشن کو 2018 کے بینڈ بجانی اس کی وہ ایک آرگنائزڈ موو تھی، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آرگنائزڈ ادارہ، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں واپس اپنا عادل راجہ کے ساتھ، وہ جو باتیں کرتا ہے نا یار، اس کی کوئی مطلب کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا، اور ادھر سے جو نا کہنے والے یہ بتاتے ہیں، میں عمران خان کو بھی زیادہ واچ نہیں کرتا، ہاں اس کی جو قوم سے خطاب ہوتے ہیں، قوم یوتھ سے جو خطاب ہوتے ہیں اس کو کبھی کبھار دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے، وہ مطلب آپ اس کا جو خطاب ہوتا ہے نا اس کو 5 سے 7 منٹ کا دیکھیں، اسی میں سے ایک ایسی جلیبی نکل آتی ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا گھما کے اس کا گلاب جامن بنا کے ڈفرینٹ ٹائپ کا جو ہے نا یعنی کہ گلاب جامن اور جلیبی کا مکسچر جو ہے نا آپ مارکیٹ میں لے آتے ہیں، اور آپ کی ٹویٹ جو ہے نا ہٹ ہو جاتی ہے، تو اس اچھا اس کے اندر بھی سر میں درد ہو جاتا ہے، اس لیے میں بہت ہی کم ہوتا ہے کہ دیکھتا ہوں، ہاں شروع میں دیکھتا تھا۔ تو آ جاتے ہیں جی مختصراً، یہ جو عادل راجہ کا ہے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر جو میں بات کرتا ہوں نا، میں کہتا ہوں پس پردہ اس کو دیکھو کہ کیا اس کے اوپر کیوں ایکشن لیا گیا، کیا یہ پہلے سے سو رہے تھے؟ اگر یہ پاکستان کی طرف سے یعنی کہ جو اپلیکیشن گئی ہے 9 مئی کے واقعے کی وجہ سے، تو اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا ہے؟ میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں۔ سر ملکہ نے ملک یار تھے، مطلب تگڑوں کے نا تگڑے یار ہوتے ہیں، اور یہ جو ہوتے ہیں نا بیچارے پاکستان کی جو حالت بنا دی گئی ہے، پاکستان بہت تگڑا، ایسا ملک ہے کہ جس دن اٹھا نا تو اللہ کا پتہ جائے گا، اور انشاءاللہ اب اٹھے گا۔ پاکستان کے اندر آئی ایم ایف نے نا وہ کہتے ہیں نا گلے پہ نا انگوٹھا رکھا ہوا تھا اور دباتا چلا جا رہا تھا، پیچھے کون تھا ہم سب کو پتا ہے کہ اثر کس کا ہے زیادہ۔ جو صورتحال تھی نا، میاں نواز شریف نے یہ ذمہ داری اٹھا لی، اور یہ اپنا پی ڈی ایم کی حکومت بنا دی گئی، اس میں جو کچھ بھی ہوا، کچھ غلطیاں، کچھ کمیاں کوتاہیاں، لیکن پی ایم ایل این نے جو نا سارا وزن جو تھا نا اپنے اوپر لے لیا میاں نواز شریف کی قیادت میں۔ ڈار صاحب کو بھیج دیا، معاملات کچھ ایسے تھے کہ جو بہت زیادہ آرگنائز ہو کے چلنے والے تھے۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے تنقید کی، بالکل ایسے کی جیسے ایک اپوزیشن کرتے ہیں، اور وہ بہت مطلب دل کے صاف ہیں، کوئی شک نہیں ہے مجھے اس میں۔ اچھا، لیکن اپوزیشن دوسری طرف تو تھی نہیں، دوسری طرف تو جو اپوزیشن جس کو جو سابقہ حکومت تھی، وہ پھر اپوزیشن وہ تو ملک دشمنی پر اتری تھی، پی ٹی آئی اور عمران خان اور ان کے فیسیلیٹیٹر۔ اچھا، یہ جس ٹائم میں معاملات کو سیٹل کرنے میں کامیاب ہو گئے نا کہ ٹھیک ہے اب آئی ایم ایف نہیں بھی آتا نا
تو کوئی بات نہیں، اب ہم نے چلا لینا ہے۔ اور اگلا یہ میں آپ کو بات بتاؤں جو بڑی بات بتانے لگا، اگلا جو سٹیپ آئے گا نا، اگر یہ معاملات کو نہیں مطلب آئی ایم ایف صحیح راہ راست پہ نہیں آتا ساری شرطیں مان کے بعد بھی، تو ان کے پاس اتنا بڑا جواز ہے کہ دنیا میں نا پھر ان کو یہ کوئی کہہ نہیں سکے گا کہ یار آپ دنیا کے اگینسٹ چل پڑے اور آپ نے ایک نیا ہی جو نا ایک راستہ اختیار کر لیا، تو اس کا جواز جو نا سارے کمپلیٹ ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کے لیے جو نا میاں نواز شریف خود اسٹیپ لیں گے۔ جو ہے نا بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں شہباز شریف صاحب، لیکن وہ پولیٹیشین بہت اچھے نہیں ہیں۔ وہ دنیا کے اندر جیسے میاں نواز شریف کبھی سعودی عرب، کبھی ایران، کبھی، اور انہوں نے کنفلکٹ تھا کتنا بڑا یمن کا، اس کو ختم کروایا۔ دنیا کے اندر اگر جو یہ جنگ ختم کرائی ہے نا میاں نواز شریف کو، اس پہ ہو سکتا ہے کہ نوبل پرائز مل جائے، لیکن کوئی ان کا وکیل بھی تو ہو۔ یہ میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ اور پاکستان کا جو میڈیا تھا کس قدر دشمنی کر رہا تھا، کس کے کہنے پہ کر رہا تھا، وہ چھوڑ دیں۔ اس طرح کا کام جو نا بہت سٹرونگ کرنا پڑے گا، تو شاید میاں نواز شریف خود میدان میں اترے ہوئے ہوں، کیونکہ وہ پھر کسی پہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو جب یہ حالات کنٹرول ہوئے نا، تو تبھی یو کے کی گورنمنٹ کو بھی میرا خیال ہے کہ ان کو جوش آیا اور ہوش آئی کہ اب پکڑ لو، اس سے پہلے کہ کوئی ہمارے پاس جو نا یہاں پہ ایکشن ہو جائے، اور کچھ اس طرح کا ایکشن ہو جائے کہ جو ہمارے لیے پھر بدنامی کا باعث بنے، یا ہمارے لیے جو نا پرابلم بنے۔ تو اب اس معاملے کو روکو کم از کم۔ تو ابھی وہ زیر حراست آیا یا گرفتار ہوا ہے، تو یہ چیزیں جو نا ابھی کچھ ٹائم میں کنفرم ہو جائیں گی، یا وہ خود سے چھپا ہوا ہے، کوئی ڈرامے بازی کر رہا ہے، کیونکہ ڈرامے بازی میں تو پلاسٹر چڑھا کے تو ان کا لیڈر بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے، یہ بھی کوئی جو نا ڈرامہ کر لے گا۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ بات ہوتی رہی گی۔ اللہ حافظ۔